لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. سب سے پہلے تو آپ سب میں جتنے بھی لوگ حج پہ جا چکے ہیں آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور جو لوگ اس سال نہیں جا سکے، اس عرفہ کے دن پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں کہ اگلے سال ہمارا بلاوا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو ایک دن دیا گیا ہے جس میں آپ اپنی زندگی مکمل طور پہ بدل سکتے ہیں، آپ کے چاہے جتنے مرضی گناہ ہیں آپ ان کو بخشوا سکتے ہیں، اور آپ کی جو دعائیں آج سے پہلے کبھی سنی نہیں گئیں، قبولیت کے درجے پہ پہنچ نہیں سکیں، آپ ان کو بھی قبول کروا سکتے ہیں، تو کیا آپ اس دن کو مس آؤٹ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. اور ہمارے لیے یہ عظیم دن یوم عرفہ ہے جو کہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے جو حج کرنے چلے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ گفٹ ہے تمام مسلمانوں کے لیے. کل کا جو دن ہے نا، وہ ہماری زندگیوں کا اور اسلامک ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ ڈے ہے. اگر اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں نا، تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے چھڑواتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان کے لیے اگر جہنم لکھ دی گئی ہے نا، وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس دن اس کو بھی جہنم سے نجات مل سکتی ہے. تو آپ سوچیں کہ کس قدر ہمارے لیے اچھی اپرچونٹی ہے اور کتنا عظیم دن ہے، اور اگر ہم اس کو ضائع کر دیں گے نا تو پھر کفِ افسوس ملنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کی یہی تو جیت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی عبادت ہی ہے. دنیاوی لذتوں میں پڑھ کے نہ ہم دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے. چاہے آپ کتنے ہی طاقتور ہیں، کتنے ہی خوبصورت ہیں، ایک دن آئے گا جب آپ کی دولت، طاقت، حسن کسی کام کا نہیں رہے گا. اس وقت ہم سوچیں گے کہ یا اللہ، کاش میں ساری زندگی، سارا وقت تیری عبادت میں گزار دیتی. ہم لوگ کل انشاءاللہ پورے سال کا سب سے بلیس دن وٹنس کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اس کی تیاری بھی تو اسی حساب سے ہونی چاہیے نا. ہم نے اس دن کو ضائع نہیں کرنا، اس کے لیے پلان کریں، انتظار کریں، سوچیں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، میں نے اللہ پاک سے کیا باتیں کرنی ہے. عرفہ کے دن کی تیاری ہمیں ذی الحج کے ابتدائی دنوں سے ہی شروع کر دینی چاہیے، اور جب یہ دن آ جاتا ہے نا تو یہ ہمارے لیے اتنی رحمت کا، برکت کا باعث ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجھے میرا بندہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. تو اس سے عظیم دن ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ کی جو دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جو آپ کے گناہ ہیں ان کو بخشوائیں، کیونکہ نا کانشیسلی انکانشیسلی ہم بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں لا علمی میں، جو کہ ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. ان کی معافی طلب کریں، اپنے بچوں کی، اپنے اسپاؤزز کی نیک نصیب کی دعا کریں. اگر آپ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، چاہے فائنینشلی، اپنا کا ایمان کمزور ہے، یا کسی بری لت میں، بری عادت میں گرفتار ہیں، ہر ایک چیز جو کہ آپ کو مسئلہ دے رہی ہے، آپ کی ذہنی ٹینشن کا باعث ہے، اس دن آپ وہ مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں. اور اس دن ساری دعائیں قبول کی جاتی ہیں انسان کی. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر وقت پورا دن اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں. اپنے دن کا آغاز نہ روزے سے کریں. روزے سے ہم انشاءاللہ جب ہوتے ہیں نا تو بہت ساری برائی ہمیں اٹریکٹ نہیں ہوتی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹی وی نہ دیکھیں، موبائل زیادہ اسکرول نہ کریں، کوئی گانے وغیرہ نہ سنیں. تو روزہ اٹ سیلف ہی ہمیں نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی نمازیں پہلے ٹائم پہ مکمل کریں، اور پھر جو آپ کی قضا رہ جاتی ہیں ان نمازوں کو ادا کریں. بہت ساری ایسی بکس مل جاتی ہیں جن میں یوم عرفہ کے اعمال ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ وہ سارے اعمال آپ کر سکیں. اس دن، صرف اس دن نا اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈیووٹ کر دیں اللہ کے لیے. کیونکہ اچھا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے نا جو آپ کو اس طرح ذہنی طور پہ پریشان نہیں کر رہا، پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے. کیونکہ اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے اچھے ٹائم میں یاد کرو گے نا تو میں ہمیشہ تمہارے برے ٹائم میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. رسول اللہ سے جب پوچھا گیا نا کہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے اگلے سال کے، یعنی کہ 2 سال کے گناہ اس شخص کے بخش دیے جاتے ہیں. کین یو امیجن کس قدر فضیلت والا دن ہے یہ؟ اور وہ کہتے ہیں نا انسان کی 5 انگلیاں گھی میں ہونا، تو اس دن ہمارا یہ حساب ہوگا. ہم اپنی جو مرضی دعا اللہ تعالیٰ سے منوا لیں، اپنے سارے گناہ بخشوا لیں، اور بلکہ پھر اپنے آپ کو ری سٹارٹ کریں. پھر ایک طرح سے ہم سوچیں کہ اب تو ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے گناہ بھی بخشوائے ہیں. اب جو ہمارا نامہ اعمال ہوگا نا، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو.
یوم عرفہ کی تیاری ہمیں پہلے سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر میں اپنی بات کو سم اپ کروں نا تو میں آپ کو 5 پوائنٹس بتاتی ہوں جس سے ہم اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ خزانہ ہے، آپ کے پاس یہ دن ایک خزانہ ہے جس کا آپ جتنا چاہیں آپ یہ خزانہ اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جائیں۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت صاف رکھیں، بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اللہ سے کہیں یا رب میری یہ گناہ ہیں، میری یہ خواہشات ہیں، یا میں یہ چیزیں کر چکی ہوں جو میں کسی کو بتا نہیں سکتی، میرے یہ راز ہیں اور یہ سب آپ کے حوالے، یا اللہ مجھے بخش دیں۔ ہم سب کو اپنے گناہوں کا بخوبی پتہ ہوتا ہے، ہم سب اپنی کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، تو بس اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس دن کو میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں اور مجھے راہ راست پہ لے آئیں۔ دوسری چیز یہ کہ بہت زیادہ دعا مانگیں اللہ سے، ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں، چاہے آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ دعائیں مانگتے رہیں اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے۔ جو دعا آپ کے دل میں آتی ہے، کوئی آپ کا کام پینڈنگ ہے، کسی پروجیکٹ کوئی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنی بھی بلندیوں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں نا، اس کا دار و مدار آپ کی اس دن کی دعاؤں پہ ہوگا۔ آپ آج کے دن اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا سکتے ہیں، اور بس آپ نے نا کل یہ سوچ کے دعا مانگنے بیٹھنا ہے کہ میں نے اب اپنی دعائیں منوا کے اٹھنا ہے، اس ذات کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں، سرنڈر کریں، گڑ گڑائیں، رو کے دعا مانگیں، کیونکہ وہ دن ہے ہمارے سنے جانے کا، وہ دن ہے ہمیں نوازے جانے کا۔ تو آپ نے اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور پلیز اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس دن لوگوں سے کم باتیں کریں اور اللہ سے زیادہ باتیں کریں۔ رسول اللہ نے ہمیں 4 اذکار بتائے ہیں کہ جو بہت آسان ہیں، بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، اور جن کا اجر بہت زیادہ ہے، جن میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہر وقت آپ نے یہ ذکر اس دن میں کرتے رہنا ہے، تاکہ ہمارا اجر ڈبل سے ڈبل ہوتا جائے، کیونکہ جب آخرت کا ٹائم ہوگا نا، جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو ہمیں اپنی ہر چھوٹی نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ کل کے دن میں اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں۔ چوتھی چیز جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ کوشش کریں اس دن کے روزے کو مس نہ کریں۔ بہت زیادہ فضیلت ہے روزے کی، اور اگر آپ میڈیکلی رکھ بھی نہیں نہ پا رہے تو صرف جسٹ ایک دن کی بات ہے، اپنے آپ کو کسی طرح سے سمجھائیں، منائیں، اور اپنی غلطیوں کو سوچیں کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں ہم نے وہ بخشوانے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نا اس دن آپ گڈ ڈیڈز کریں، کیونکہ ہر چھوٹی نیکی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی راہ چلتے کا راستہ آسان کر دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، رسول اللہ پہ بے شمار درود و صلوات بھیجیں، ایکسٹرا نوافل ادا کریں، ایکسٹرا جو آپ کی حاجات کے لیے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کا چاہے آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ضرور پڑھیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ تسبیحات میں اپنا ٹائم گزاریں، ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر رکھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی برائی کے کام میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو کوشش کریں کہ اس دن اس ناراضگی کو بھی ختم کریں اور خود جا کے معافی مانگیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو انسان جھکتا ہے نا، جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے پھل ہمیشہ اسی پہ لگتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اگلا عرفات کا دن نصیب ہو کہ نہ ہو، بلکہ اگلا سانس نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ اپنا ہر ایک سیکنڈ ورتھ اٹ بنائیں، اور جتنا اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ جو بھی نیکی آپ کر سکتے ہیں نا آپ کریں، چاہے وہ چھوٹی یا بڑی ہے، اور اس دن کا اختتام بہت ساری نیکیوں کے ساتھ کریں۔ آپ سمجھیں کہ اس طرح امیجن کریں آپ کے پاس نا ایک بیگ ہے، اور اس بیگ کے اندر آپ نے اپنی نیکیاں بھرتے جانا ہے، وہ بیگ آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ تو جب آپ اس طرح امیجن کریں گے نا تو بہت آسانی ہوگی، اور آپ ہر ایک گڈ ڈیڈ کریں اور اس کو اس بیگ میں امیجنری طور پر ڈالتے جائیں۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں پوری سنسیئرٹی اور نیک نیتی کے ساتھ کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر گناہ مٹا دیے جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور جو بھی راہ ہدایت آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا انشاءاللہ آپ اسی راستے پر خود بخود گامزن ہو جائیں گے۔ May our good deeds be accepted، اور ہم اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور انشاءاللہ اگلے سال ہمارے حج کا بلاوا ضرور آئے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ می۔ کل کی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔